تقریر فرمائیں گے حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق پاکستان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج اس سرزمین پر ہوں جس کا جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا تھا، اور اس سرزمین سے آیا ہوں جس کا جھنڈا مولانا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ ہم وقتی طور پر جدا ہوئے، لیکن کلمے کا رشتہ ادھر بھی ہے، کلمے کا رشتہ ادھر بھی ہے، اور انگریز کی پیداوار قادیانیت کو جیسے پاکستان میں انگریز کو بھگایا، قادیانیت کو ٹھکانے لگایا، کلمے کے نام پر بننے والا یہ ملک بھی قادیانیت کے فتنے سے نمٹے گا انشاءاللہ۔ میں صرف آپ سے ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بات پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ علماء کرام آپ کا ختم نبوت کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ اعتماد ہے، پھر یہ میدان میں بیٹھ کر ختم نبوت کا مقدمہ نہ لڑیں۔ آپ وہ وقت لائیں جب یہ علماء کرام بنگلہ دیش کے ایوان میں بیٹھ کر ویسے ہی ختم نبوت کا مقدمہ لڑے جیسے مفتی محمود نے لڑا تھا، جیسے غلام غوث ہداروی نے لڑا تھا، جیسے ختم نبوت کا مقدمہ علامہ اعظم طارق نے لڑا تھا، اور آج جیسے ختم نبوت کا مقدمہ مولانا فضل الرحمان لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج آپ میدان میں ہیں، کل ایوان میں ہوں گے، اور ختم نبوت کا پیرا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ সংগ্রামী তৌহিদি জনতা, এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন ওফাকুল মাদারিস আরবিয়া পাকিস্তানের মুহতারাম সেক্রেটারি জেনারেল হযরত মাওলানা হানিফ জালন্দারি দামাত বারাকাতুহুম। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، ختم نبوت کے ابابیلو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اس عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں بنگلہ دیش کے علماء اور مشائخ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان میں شامل ہزاروں مدارس، لاکھوں طلباء اور طالبات اور پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے آپ کے اس اقدام پر اور کانفرنس کے انعقاد پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی یہ کانفرنس انشاءاللہ بنگلہ دیش میں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ اور منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ وقت نہیں ہے، میں صرف 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے۔ جب آپ پر نبوت کی تکمیل ہو گئی تو اب کسی ذلی بروزی، تشریح غیر تشریح کسی قسم کے نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیت اللہ کے بعد اب عبادت کا کوئی اور قبلہ، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب، اس امت کے بعد کوئی اور امت، اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یاد رکھیے، ختم نبوت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی اور پیغمبر ہے، بلکہ یہ مطلب بھی ہے اور آپ نے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اور جو اس کا مانے وہ بھی کافر اور مرتد ہے۔ میں آج کے اس عوامی ریفرنڈم سے، آج کی اس عوامی اسمبلی سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اتنی آواز بلند کریں
کہ ڈھاکہ کے ایوانوں تک اور دنیا کے ایوانوں تک پہنچ جائے کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ سارے بے ایک زبان ہاتھ ہلا کر کہا ختم نبوت کا کافر منکر، ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا منکر۔ آپ کی آواز ابھی باہر نہیں جا رہی، مل کر کہو ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا منکر۔ آپ نے فیصلہ دے دیا، یہ آج کا عوامی ریفرنڈم ہے، یہ اسمبلی عوامی ہے جس نے بتا دیا کہ قادیانی فرقہ نہیں بلکہ فتنہ ہے، قادیانی مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو فیصلہ میدان میں ہو رہا ہے یہ ایوان میں بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔